نازل ہوئی؟ اس لیے کہ تمام لوگوں نے صبر کیا ہے، تمام لوگوں نے صبر کیا ہے، لیکن انہوں نے جو صبر کے ساتھ اپنی قوم کو چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج کسی نبی نے نہیں دیا، جتنے نبیوں کا اس میں ذکر ہے سورہ ہود میں۔ اسی وجہ سے اس چیلنج کی بنا پر، اس سٹینڈ کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ ہود لایا گیا ہے۔ چیلنج کیا کیا انہوں نے؟ بولے من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے علاوہ تم سب مل کر کے میرے خلاف پلان بنا لو، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، جو تم کو کرنا ہو کر لو۔ اس طریقے کی بات اپنی قوم سے کسی نبی نے نہیں کہی ہے اتنی ڈیرنگ کے ساتھ۔ یہ جو ڈیرنگ ہے حضرت ہود کی، اسی ڈیرنگ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ کریمہ کا نام سورہ ہود، جبکہ اور نبیوں کو بھی تذکرہ ہے، لیکن یہ ڈیرنگ کسی نے نہیں کی ہے۔ جی دیکھو کتنی بات، اللہ کے علاوہ تم جتنی بھی پلاننگ کرنا چاہتے ہو کر لو، من دونی فکیدونی جمیعا، سب مل جاؤ، ثم لا تنظرون، مجھے بالکل مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے رب پر، اللہ پر توکل کیا ہے، تمہارے رب پر، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، ساری چیزیں اس کے قبضے میں۔ تو یہ دیکھیے جس ڈیرنگ کے ساتھ انہوں نے قوم کو جواب دیا ہے، یہ ڈیرنگ اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ جی اور پھر وہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہ تباہ ہو گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ ہو گئی، پھر اس کے بعد قوم شعیب یہ تباہ ہو گئی، تو سارے کے سارے، قوم لوط وہ تباہ ہو گئی، حتی یحکم اللہ، اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ ایمان نہ لانے پر، وہی کی اتباع نہ کرنے پر اور صبر نہ کرنے پر لوگوں کے اوپر جو عذاب آتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو یہاں بیان کر دیا گیا، اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ شرک تو کرتی ہی تھی، شرک کے ساتھ ساتھ پیسہ پورا لیتی تھی، تول کم دیتی تھی، یہ دو باتیں ان سے کہی گئیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم وزن کرنے والی چیز اور تولنے والی چیزوں کے اندر کمی مت کرو، تولو تو پورا دو، وزن کرو تو پورا دو، ناپو کسی چیز میں، کوئی چیز ناپ کر دی جاتی ہے، کسی پیمانہ ہوتا ہے ناپ کر، تو ناپو تو اس کے اندر گڑبڑی مت کرو، پورا پورا ناپ کر دو، اور وزن کرو تو ڈنڈی مت مارو، پورا کا پورا دو، یہ بات کہی گئی۔ اور آگے کہا گیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جی تو ایک ہے ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ صرف بیع و شراء کے اندر ہوتا ہے، لین دین میں۔ آگے کہا گیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ فِي الشُّؤُونِ كُلِّهَا، زندگی کے تمام معاملات میں اس طریقے کی حرکت مت کرو کہ پیسہ پورا لو اور تول کم دو، کسی معاملے میں بھی کمی مت کرو، فی الشؤون کلیہ، زندگی کے تمام معاملات۔ اس کے بعد ایک نقطہ قابل غور ہے کہ پورے قرآن میں سعادت کا لفظ صرف ایک بار آیا ہے، یہ دیکھا کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو لوگ سعادت مند ہیں ففی الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ سعادت کا لفظ، خوش نصیبی جس کو بولتے ہیں، صرف ایک بار آیا ہے پورے قرآن میں ہے، لیکن شقاوت کا تذکرہ بہت ہے۔ اس کا مطلب مفسر کہتا ہے دنیا پوری کی پوری شقاوت ہے، سعادت یہاں ہے ہی نہیں، ایک بار ہے تذکرہ وہ بھی جنت میں، تو سعادت صرف جنت میں ملنے والی ہے، بقیہ دنیا صرف بلا ہے، شقا ہے، یہاں سعادت ہے ہی نہیں۔ جی سعادت اگر حاصل کرنی ہو تو ہماری جنت میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور سعادت کا لفظ قرآن حکیم میں ایک بار آئے وہ بھی جنت کے ساتھ، اس کا مطلب سعادت یہ صرف جنت میں ملنے والی ہے، دنیا پوری کی پوری ارض بلائن و ارض شقائن، شقاوت کی جگہ ہے اور بلا کی جگہ ہے۔ جی ایک اہم بات یہ کہ ہم زندگی میں جتنے بھی اسٹریسز سے گزرتے ہیں، جتنے بھی دباؤ سے، وہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسٹریس جو ہوتا ہے، جب آدمی کو بھی اسٹریس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، تو وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہے، کیا؟ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے فقدان العمل۔ آپ کے اوپر اسٹریس آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی ضغط، کوئی دباؤ آیا، اسٹریسز جب آتے ہیں انسان پر تو تین کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے۔ پہلا کام فقدان العمل، عمل الف سے عمل، یعنی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے ایک۔ اور اسٹریس آتا ہے تو آدمی تہور کرتا ہے، تہور کا مطلب ہوتا ہے فول ہارڈینس یا
अनकंट्रोलेबिलिटी, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और नरमी की जगह सख्ती इख्तियार करता है, हाँ आस्तीन चढ़ा लेता है, जज्बात में आ जाता है और तशद्दुद पर उतर आता है, इसको कहते तहव्वुर। तो आदमी एक तो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है, स्ट्रेस आता है तो, और दूसरे आदमी जज्बात में आकर गलत रूट के ऊपर चला जाता है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे जालिम की गोद में जाकर गिर जाता है जी, अल इर्तिमा फी अहज़ानिहिम जी। एक तो अपनी उम्मीद खो देता है, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है एक स्ट्रेस की वजह से, और या तो जालिम की गोद में जाकर के बैठ जाता है, झुक जाता है वो। बताया गया कि इन तीनों चीजों का इलाज क्या है। फस्तकिम कमा उमिरता, आप जमे रहिए किसी चीज पर, बिल्कुल जम जाइए, और किसी चीज पर आप इस्तिकामत इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ने आरजू का दामन, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। अच्छा, वला ततगौ, और आप तहव्वुर इख्तियार मत कीजिए, जज्बात में आकर के गलत रूट इख्तियार मत कीजिए, वला ततगौ, सरकशी मत कीजिए, और वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिम की गोद में जाकर के मत बैठिए। कितने लोग हैं कि उनके पीछे पुलिस को लगा दिया गया, उनके पीछे गुंडों को लगा दिया गया, अब आदमी परेशान है बेचारा, गुंडे परेशान कर रहे हैं, कोई और परेशान कर रहा है, तो जालिम से जाकर सुलह कर लेता है, साहब हमें परेशान मत कीजिए, बस हम आपके आदमी हैं, अब आप क्या चाहते हैं वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। देखो, जालिम की गोद में जाकर के गिर गया स्ट्रेस की वजह से, है? बाज इदारों को हुकूमत लगा देती है जो उनके मुखालिफ होते हैं, फिर बेचारा नेता क्या करते, देखता है कि अब बचने वाला नहीं हूं, बस जाकर के उन्हीं की पार्टी में घुस जाता है जी। ये है इर्तिमा फी अहज़ानिहिम, जालिमों की गोद में जाकर के गिर जाना। तो वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, तो ये तीन काम आपको नहीं करने हैं। आरजू, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, तहव्वुर नहीं इख्तियार करना है, यानी जज्बात में नहीं आना है, और तीसरे आप जालिम की गोद में ना गिरें जी। स्ट्रेस में इन्हीं तीनों चीजों में से कोई एक चीज आती है इंसान की जिंदगी में, तो अब क्या करना, स्ट्रेस से बचना, तीन काम करना, वस्तकिम, जमे रहो, वला ततगौ, तहव्वुर मत इख्तियार करो, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिम की गोद में मत गिरो। अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक नुक्ता यह है कि जब अच्छी बातों का तज़किरा किया गया, अल अवामिर बिअफ़आलिल खैर, तो उफ़रिदतिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ कहा गया फस्तकिम कमा उमिरता, और जब नहीं की गई तो वला ततगौ वला तरकनु, हाँ जी। तो नबी को इशारे में दाखिल किया गया और इनको सराहतन उम्मत को, इसलिए कि नबी तुग़यान नहीं करता और वो किसी की गोद में, जालिम की गोद में नहीं गिरता।